السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد، بغض، کینہ اور قطع تعلقی، یہ تین بیماریاں انسانوں میں اکثر پائی جاتی ہیں، جس کے بارے میں احادیث کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت منع فرمایا ہے، لیکن اس کے علاوہ روحانیت پر برا اثر ہونے کے علاوہ جسم پر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو حسد کرتا ہے یا بغض اور کینہ رکھتا ہے اور قطع تعلقی کرتا ہے، اس کا جسم، دماغ اس کا کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ نیگیٹو سوچ اس کی دماغ میں شروع ہو جاتی ہے اور سٹریس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سٹریس کے بعد اس کی منفی سوچ کے نتیجے میں اس کا دماغ صحیح لائنوں پر کام نہیں کرتا، وہ جسم پر برا اثر ڈالتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر لو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن نے اس کو اتنا محسوس کیا ہے۔ آپ کی نیند بھی اڑ سکتی ہے، آپ کو نیند کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پیٹ میں مروڑ پڑنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جو پہلے دماغ میں سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جسم پر اس کا اثر لاگو ہوتا ہے۔ تو شوگر کی بیماری کا مین سٹریس سوچ کا اثر انداز ہونا ہے۔ تو اس طرح جو کینہ ہے اور بغض ہے، اس سے انسان ہر وقت جلتا رہتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے اعصاب پر اثر پڑتا ہے۔ اس کو ہارٹ اٹیک اور فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس کو شوگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کا بلڈ پریشر کم اور بیش وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں کوئی جسمانی بیماریاں نہیں ہیں، یہ پہلے روحانی بیماری جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مریض دماغی منفی سوچ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ جب ان کو تسلی دے کر یا دلائل سے ان کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو ان کی کئی بیماریاں ان کی صرف سوچ ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے حوالے سے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ اچھی صحت رکھنے کے لیے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے حسد، بغض، کینہ اور قطع تعلقی نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کتاب ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتا ہے جس طرح آگ ایندھن اور گھاس کو بھسم کر دیتی ہے۔ تو حسد اتنی بری بیماری ہے، اس سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق حسد کی وجہ سے جسمانی بیماریوں کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی بیماریاں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں۔ اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد مقدر پر غالب آ جاتا ہے، یعنی محرومی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سزا ہے کہ حسد جو ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ہے کہ فقر اور احتجاج کفر کا باعث بن جائے۔ یہ کفر کا باعث بھی بن سکتی ہے بات، حسد مقدر پر غالب آ جائے یعنی محرومی اس کا مقدر بن جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلق نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بن کر رہو، بھائی بن کر رہو۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق رکھے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس وجہ سے اس کا ملنا جلنا اس سے چھوڑ دے، منہ موڑ لے۔ اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ تو یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو، اس سے آپ کا دل بھی ہلکا ہوگا، آپ کا دماغ بھی ہلکا ہوگا، آپ کو روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی طور پر بھی آپ کو بیماریوں سے نجات ملے گی۔ تو یہ جو وجوہات ہیں کچھ بیماریوں کی آج کل زیادہ کثرت، یہ اسی وجہ سے ہے، حسد اور بغض کی بھی کثرت ہے، کینہ کی بھی کثرت ہے، قطع تعلق بھی بہت پایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کے لیے اپنے دل کو صاف کریں۔ جب دل صاف ہوگا تو دماغ بھی صاف ہوگا، تو آپ کو جسمانی بیماریاں بھی کام آئیں گی اور روحانی طور پر بھی آپ کو خوشگوار ماحول آپ کو ملے گا۔ تو یہ تھی چند احادیث کا جو انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا جسمانی طور پر بھی اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔